اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خارجیت۔ آج ہم خارجیت کے بارے میں جانیں گے اور اس کے مختلف خصوصیات کے بارے میں جانیں گے، تو آئیے چلتی ہیں ویڈیو کی طرف۔ خارجیت سے کیا مراد ہے؟ خارجیت داخلیت کی ضد ہے۔ خارجیت کے معنی ظاہر داری اور ظاہر پرستی کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں خارجیت کا مفہوم یہ ہے کہ کلام میں ظاہری حسن و جمال کے بیان، سراپا نگاری اور محبوب کے خد و خال کی تصویر کشی پر زیادہ زور دیا جائے۔ خارجیت دراصل بیرون بینی کا نام ہے اور بالعموم یہ اصطلاح دبستان لکھنؤ کی شاعری کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے استعمال کی جاتی ہے۔ یوسف حسین خاں غزل کے حوالے سے خارجیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: خارجیت جب غزل میں بڑھتی جاتی ہے تو محبوب کے خد و خال، لب و دندان، چال ڈھال، زلف و رخسار اور قد و قامت کے بیان میں شاعر اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ داخلی زندگی کے احوال پیش کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ خارجیت اپنی ذات سے ہٹ کر اپنے ارد گرد کی دنیا کا عمیق جائزہ لینے کا نام ہے۔ خارجیت میں محبوب کی ظاہری خد و خال اور خوبصورتی کا ذکر ہوتا ہے یا جنگ و جدل، حادثے یا مہنگائی کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ خارجیت کے زمرے میں آتا ہے۔ خارجی دنیا میں واقعات، اشخاص اور اشیاء ہیں۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے کلام میں خارجیت پائی جاتی ہے، جن میں مرزا دبیر کے مرثیوں میں گھوڑوں کی تعریف خارجی شاعری کی عمدہ مثالیں ہیں۔ خارجی شاعری میں شاعر اپنی ذات سے ہٹ کر کائنات کا مطالعہ کرتا ہے۔ خارجی شاعری زیادہ تر بیانیہ ہوتی ہے۔ مثالیں: آیا ہے صبح نیند سے اٹھ رسم سا ہوا، جامے گلے میں رات کا پھولوں بسا ہوا۔ آبرو کا یہ شعر تھا: کھلا جو نشے میں پگڑی کا پیچ اس کی میر، سمند ناز پہ ایک اور تعزیہ نہ ہوا۔ ہر گھڑی کان میں وہ کہتا ہے کوئی اس بات سے آگاہ نہ ہو، سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ اگلا شعر ہے: لائی آیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں۔